بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں تو پھر ان کے ساتھ کسی طرح مناسب نہیں ہے، چنانچہ میں ہدیہ بھیج کر ان کی آزمائش کرتی ہوں، کیونکہ اگر وہ پیغمبر خدا ہوں گے تو وہ ہدیہ نہیں لیں گے اور بغیر اسلام کے وہ کسی طرح راضی نہ ہوں گے۔ بلقیس کے وزیر نے کہا، ہے بلقیس، تمہاری جو مرضی میں آئے وہ کرو۔ بس بلقیس نے قسم قسم کے ہدیے اور تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایلچی کے ہاتھ بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے اور 1000 وزیر ان کے چاندی کی کرسیوں پر ان کی ملازمت میں بیٹھے تھے، تو اور جن ان کے گردا گرد حضرت سلیمان علیہ السلام کے مؤدب کھڑے تھے، اور ہزاروں پرند ہوا کے ان کے سر پر سایہ دے رہے تھے۔ ہم نے جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر پہنچائی کہ آپ کو بلقیس نے بہت سے ہدیے و تحائف اور 7 اینٹیں سونے کی اور چاندی کی اور 7 پردے زر بفت کے حضور کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ بادشاہی دروازے کے سامنے میدان کی دیوار سے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے جو بنی ہے، وہاں سے 7 اینٹیں سونے کی اور 7 اینٹیں چاندی کی اور 7 پردے زر بفت کے لے۔ اور جب ان قاصدوں نے شاہی میدان کو دیکھا اور اس دیوار کے قریب آئے تو وہ قاصد یہ شان و شوکت و حشمت و عظمت کو دیکھ کر بونچکا رہ گئے، اور پھر وہ بولے کہ یہ ہم چند تشت سونے کی حضرت سلیمان کی نظر کیوں کریں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام در و دیوار ان کی شاہی بارگاہ کے میدان سونے اور چاندی کے ہیں، اور ہماری یہ 14 اینٹیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہیں۔ اور جس دیوار سے وہ 14 اینٹیں سونے اور چاندی کے ہیں، وہاں پردے زر بفت کے کھلوا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے منگوا لیے تھے۔ جب اس جگہ پر بلقیس کے بھیجے ہوئے قاصد وہاں پہنچے تو انہوں نے وہ دیکھ کر کہا، شاید ہم کو چور ٹھہرا کے پکڑنے کے لیے یہاں سے اینٹیں نکال کر فریب کیا ہے۔ غرض بلقیس کے قاصد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر وہ تمام تحفے تحائف ان کی خدمت میں پیش کر دیے اور پھر شرطیں خدمت کی بجا لائے۔ چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، پس جب آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کا قاصد تو اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم کیا مدد دیتے ہو میرے لیے اپنے مال سے؟ پس جو کچھ مجھ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بہتر ہے اس چیز سے کہ دیا تم کو، اور جاؤ تم اپنے اس تحفے سے خوش رہو اور ان کو یہ تحفے واپس کرو، پھر تم لوگ ان کے پاس چلے جاؤ۔ اور اب ہم بھیجتے ہیں ان لشکروں کو جن کا وہ سامنا نہ کر سکیں گے، اور ہم ان کو اب نکال دیں گے بے عزت کر کے اس شہر سے، بس وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ خبر لے کر بلقیس کے قاصد فوراً واپس ہو لیے اور وہاں پہنچ کر بلقیس سے کہا کہ وہ صاحب حشمت و عظمت اور نبوت سے سرفراز ہے۔ یہ سن کر وہ بولی کہ وہ بے شک نبی ہوں گے، اور ان سے کہو کہ اپنی نبوت کا کچھ معجزہ دکھا دے، کیونکہ اصل دلیل پیغمبری کی معجزہ ہی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ وہ ہم کو اپنا معجزہ دکھا دیں، تب ہم سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اور بلقیس نے 100 لونڈی اور غلام سب کو ایک ہی صورت کے لباس پہنا کر اور ٹکڑا یاقوت ناسفتہ ڈبیاں میں رکھ کر چند مادیاں اسپ ساتھ لے کر قرا کے ملا کر اور ایک شیشہ خالی واسطے امتحان و امتیاز کے
حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنے قاصدوں کے ہاتھ بھیجا اور کہا تم جاؤ اور یہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچاؤ اور پھر ان سے کہو کہ آپ یہ سب غلام لونڈیاں میں امتیاز کر دیں اور اس یاقوت ناسفتہ کو سفتہ کر دیں بغیر آن اور الماس کے، اور اسپ اور مادیاں کرہ سے جدا کر دیں، اور یہ شیشہ بھی پانی سے بھر دیں، اور نہ وہ پانی آسمان سے برساؤ اور نہ وہ زمین سے نکلاؤ، پھر وہاں سے جلد چلے آؤ میرے پاس اس بات کی خبر لے کر۔ چنانچہ قاصدوں نے وہ سب لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دیا، اور وہ شرطیں جو بلقیس نے چلتے وقت کہی تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیان کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ سلابی آفتاب لا کر پہلے لونڈی اور غلام کے ہاتھ دھلائے۔ لونڈیوں نے اپنے کف دست دھویا، وہ لونڈیاں تھیں، اور جنہوں نے سارنگشت دھویا وہ سب کے سب غلام تھے، اور عورت اور مرد میں یہی عادت ہے۔ اور دوسرا اعجاز یہ کہ یاقوت چھدرا نے کیڑے کو حکم کیا، چنانچہ کیڑے نے فوراً چھیدا۔ اور تیسرا اعجاز یہ کہ سب اسپ مادیاں اور کرہ کوپس و پیش بندھوا کر سامنے دانہ گھاس دیا۔ ان میں سے بعضوں نے دانہ پر جلدی سر بڑھایا اور بعضوں نے پیچھے۔ پس اسی سے حضرت نے دریافت کیا اور فرمایا جن گھوڑوں نے جلدی سے اپنا منہ دانے پر بڑھایا سو وہ مادیاں کند ہیں، اور جن گھوڑوں نے تاخیر کی کھانے میں وہ ناکند ہیں۔ اس کے بعد حکم کیا کہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاؤ اور ان کے پسینے سے شیشہ بھرا۔ غرض حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے سوالات اور ناشائستہ کو بطریق شائستہ حل کر کے اور اس کے قاصدوں کو خلت دے کر رخصت کیا۔ پس قاصدوں نے بلقیس سے جا کر یہ معجزات اور کرامتیں بالشرح بیان کی۔ بلقیس نے یہ سن کر اپنے ارکان دولت سے کہا کہ بہتر ہے کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاؤں اور ان کی اطاعت قبول کروں۔ یہ کہہ کر بلقیس نے اسباب سفر کا تیار کرایا، اپنے ساتھ لونڈی و غلام بہت سا لشکر بھی اپنے ساتھ لے لیا، اور تخت و دولت کو ہفت خانے میں رکھ کر ہفت در بند کر کے کنجیاں اپنے ساتھ لے لیں۔ اور بعد روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ موتدالیہ کے سپرد کر دیں، اور پھر اس سے کہا کہ تخت جڑاؤ اور دولت پہ مدار سلطنت ہے، اچھی طرح سے حفاظت رکھنا۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جانے کا قصد و عزم کیا۔ چنانچہ ہوا نے جلدی سے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ بلقیس ملکہ شہر سے ان قریب حضور کی خدمت میں حاضر ہونے والی ہے۔ اور ہوا سے بھی پہلے جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا اور کچھ مذمومیت بھی بلقیس کی بیان کی کہ اس کی ساکھ پر بال بہت ہیں اور بہت کچھ کم نقل بھی ہے، کیونکہ ان کی ماں جنوں سے تعلق رکھتی ہے اور بے نسبت انسان کے جن کم عقل ہوتے ہیں۔ پس جن یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہہ کر بعد میں بہت ڈر گئے، اگر ہماری بات جھوٹ ہوگی تو ہم کو ضرور سزا ملے گی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان باتوں کو آزمائش کرنے کے لیے بلقیس کی آمد کی راہ پر اپنے تخت گاہ کے سامنے حوض بنا کر اس پر ایک پل شیشے کا تیار کیا، اور اس حوض میں مچھلی مرغابی بھی چھوڑ دیں، اور وہ پل ایسا تھا کہ اوپر زہر معلوم ہوتا تھا، اور بلقیس اس کے اوپر سے آئے گی تو یقیناً پانی کے دھوکے سے پنڈلیوں کے کپڑے اٹھائے گی تو پنڈلیوں کے بال زہر ہو جائیں گے۔ یہی حکمت اس کی آمد پر کی گئی۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا اور کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اے دربار والو تم میں کوئی ہے لے آئے میرے پاس تخت بلقیس کا پہلے اس سے کہ وہ آئے میرے پاس مسلمان ہو کر۔ ایک جن نے جنوں میں سے کہا میں لے آؤں گا تمہارے پاس پہلے اس کے کہ تم اٹھو اپنی جگہ سے، اور تحقیق میں البتہ اس پر میں زور آور ہوں۔
با منت اور با امانت اس واسطے کہا اس کے تخت میں جواہر لگے ہوئے تھے نہایت بیش قیمت۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کوئی اور ہے جو اس سے بھی جلدی لے آئے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ نے کہا کہ میں اس سے بھی جلدی لاؤں گا، بلقیس کے تخت کو مانند ایک پلک کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کہا اس شخص نے کہ نزدیک اس کے علم تھا، یعنی اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا وہ جانتا تھا۔ وہ بولا میں لے آؤں گا پاس تیرے تخت بلقیس کا، پہلے اس کے کہ وہ پھر آئے تیری طرف نظر تیری، یعنی کسی طرف دیکھنے سے پھر اپنی طرف دیکھے، مثلاً ایک پلک کے جھپکنے تک۔ پھر آصف نے اسم اعظم پڑھتے ہی ایک ہی پل میں تخت بلقیس کا سلیمان کے پاس لا موجود کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید میں آتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ روپ بدل کر دکھاؤ اس عورت کو اس کا تخت، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ اس میں سوجھ بوجھ ہے یا نہیں، یا ان لوگوں میں سے اس کا شمار ہے جن کو سوجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ اور روپ بدلنا یعنی بلقیس کا تخت جڑاؤ تھا اور وہ جڑاؤ اکھاڑ دیا گیا اور دوسرے کرینے سے اس کو جڑا گیا، کیونکہ اس سے بلقیس کی عقل آزمانی تھی اور پھر اپنا معجزہ دکھانا بھی تھا۔ چنانچہ کار پردازوں نے ایسے ہی کیا، غرض جب بلقیس اس حوض کے کنارے پر آئی اور پل شیشے کا تھا جو کہ اعلیٰ قسم کی کاریگری سے تیار کرایا تھا، وہ ایسی نظر آ رہا تھا جیسے حوض ہے پانی کا، شیشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی اس پر نظر پڑی اور اس کو یقین ہوا کہ شاید یہاں پانی ہے، تب اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی، مثلاً اس نے اپنی ٹانگوں سے کپڑے کو اوپر کھینچا۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم کیا کہ اس کی ساکھ پر کچھ بال نہیں، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو بات جن نے آ کر کہی تھی وہ جھوٹ بات تھی۔ اور جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، پھر اس نے تخت اپنے کو پہچانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، کسی نے اس کو کہا ایسا ہے تیرا تخت؟ تب اس نے اپنے تخت کے پاس جا کر بولی، گویا یہ وہی تخت ہے اور ہم کو معلوم ہو چکا ہے کہ کسی ذریعہ سے، اور ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس بات سے بھی معلوم ہوا کہ بلقیس عقل مند اور ہوشیار ہے۔ اور کسی نے کہا اس عورت کو اندر محل میں لے چلو۔ پھر جب وہ محل کے اندر گئی تو دیکھا محل کے اندر ہے۔ پھر اس نے اپنی پنڈلیوں کو کھولا تو پھر کسی کے کہنے والے نے کہا یہ شیشے کا جڑا محل ہے۔ پھر وہ بڑی متحیر ہو کر بولی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہا بلقیس نے، اے میرے پروردگار، تحقیق میں نے ظلم کیا اپنی جان پر اور متی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ واسطے خداوند قدوس کے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ ایک تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت اپنے دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں پتھروں کی جگہ پر شیشے کا فرش تھا اور دیکھنے والے کو دور سے پانی نظر آتا تھا۔ اسی وجہ سے بلقیس نے اپنی پنڈلیاں وہاں کھول دیں۔ اس پانی سے گزرنے کا تصور اور عقل کا کمال۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو کہا یہ شیشے کا فرش ہے، پانی نہیں ہے۔ اس بات کا عقل کا قصور اور عقل کا کمال حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جنوں کی زبانی سنا تھا کہ ان کی پنڈلیوں پر بال ہیں بکریوں کی طرح، اب معلوم ہوا کہ وہ سچ ہے۔ پھر انہوں نے اس کی دعا تجویز کی اور اس کو نورا کہتے ہیں، اور وہ دعا بہت مشکل سے تیار ہوئی
بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کو اپنے نکاح میں لائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں اور 7 حرم تھیں، سب پر ان کو شرف دیا اور ایک مکان نہایت عالیشان بنا کر پرتکلف بنا کر اس میں اس کو رکھا تھا۔ ایک دن بلقیس نے کہا، اے نبی اللہ، آپ کو ہر روز تخت ہوا پر سیر کرتے ہیں اور تمام عالم کے گرد پھرتے ہیں، مجھ کو بھی ایک دن اپنے ساتھ لے چلیے تاکہ فلاں جزیرے میں جا کر عجیب و غریب تماشا دیکھوں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا، اس تخت کو اس جزیرہ میں 7 دریا کے جزیرے ہیں کہ پہنچا۔ تب ہوا نے وہاں ان کے حکم پر وہ تخت پہنچا دیا۔ بلقیس وہاں کا سبزہ اور آب رواں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور وہاں کے دریائی گھوڑوں کے بازوں پر پر دیکھے اور وہ سب کے سب سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھ کر مثال پرندوں کی اڑ گئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا، جنوں کو کہ ان گھوڑوں کو پکڑ لاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، اے نبی اللہ، ہم ان گھوڑوں کو نہیں پکڑ سکیں گے، مگر ہاں سمندری ایک جن ہے، وہ آپ سے باغی ہو کر کثر دریا میں چھپ گیا ہے، اگر حضور کا حکم ہو تو میں اس کو پکڑ لاؤں اور اس سے جا کر کہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو مر گئے ہیں، اب تم آ جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ ہمارے ساتھ چلا آئے گا، تب اس کو پکڑ کر حضور میں لائیں گے اور پھر اس کے ہاتھ سے وہ گھوڑے پکڑے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا کہ وہ جن کو حاضر کیا جائے۔ چنانچہ بہت سے جن دریاؤں میں جا کر گرد عالم کے سمندروں میں پکارتے ہوئے یہ آواز دیتے رہے کہ اے جنوں، اب نکل آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو مر گئے، کیونکہ آواز اس جن کے کانوں میں بھی پہنچی اور وہ اس بات کو سن کر کثر دریا سے خوش ہو کر باہر نکلا۔ بس انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی، ہم نے سلیمان کے عذاب و سزا سے نجات پائی اور اب ہم کو چاہیے کہ ہم سب وہاں جا کر اس کی سلطنت میں دخل کریں اور خوب مزے سے رہیں اور اچھی طرح سے چین و راحت حاصل کریں۔ یہ کہہ کر جب دونوں میں خوب ملاپ ہو گیا تو انہوں نے اچانک اس پر کمند ڈال کر ہاتھ پاؤں باندھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظر غضب سے اس کو دیکھا تو اس نے مارے خوف سے کہا، یا نبی اللہ، مجھ کو امان دو اور جان بخشی کرو، اور میں آپ کا فرما بردار ہوں اور جو کچھ آپ فرمائیں گے اس کو بصر و چشم بجا لاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو اپنی جان بخشی چاہتا ہے تو دیکھ فلانے جزیرے میں دریائی پرند گھوڑے میرے واسطے پکڑ لا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، اے نبی اللہ، کچھ ہیلا حکمت کے وہ گھوڑے میرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تو اس وقت کیا چاہتا ہے؟ وہ بولا کہ گھوڑے فلانے چشمے سے پانی پیتے ہیں، چند جنوں کو میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ وہ اس چشمے سے پانی نکال ڈالیں اور بجائے پانی کے اس کو شراب سے بھر دیں، تب وہ بے منزلہ پانی کے اس کو پئیں گے اور پھر ان کے پینے سے ان کو نشہ ہوگا، پھر اس وقت ان پر کمند ڈال کر پکڑ لیں گے اور خدمت میں آپ کی حاضر کریں گے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو سمندروں پر ان کے ہمراہ کر دیا۔ انہوں نے وہاں جا کر 40 گھوڑے دریائی پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اس وقت عصر کا وقت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو لطافت اور خوبیاں دیکھنے لگے، یہاں تک کہ عصر کا وقت بھی رخصت ہونے لگا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب باری تعالیٰ سے عناب لائے اور کہا، اے سلیمان، تو دنیا کے مال و محبت میں ایسا مشغول ہوا کہ نماز عصر جانے پر ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ الفاظ سن کر فوراً سجدے میں گر پڑے اور زار زار رونے لگے
اور برابر استغفار پڑھنے لگے۔